سگا بھائی منگیتر۔ حکیم صاحب بادشاہ کے دربار میں بہت دن رہے۔ انہوں نے رعایا کی بھلائی کے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ان کو ایسا محسوس ہوتا رہا کہ دربار میں رہ کر ہر وقت بادشاہ کے حکموں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، درباری لباس میں جانا پڑتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی جھگڑا سامنے رہتا ہے، کبھی کوئی مقدمہ ہے، کبھی کوئی ملکی معاملہ ہے، اور کبھی کسی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، کبھی خزانے کی دیکھ بھال ہے، اور اسی طرح کے بیسیوں معاملے ہیں۔ حکیم صاحب کو یہ بکھیڑے کب پسند آتے؟ وہ آزاد زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ غریبوں میں رہنا سہنا انہیں اس لیے پسند تھا کہ غریبوں میں رہ کر اللہ کی یاد بنی رہتی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے قیامت میں غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ بس جب سے یہ حدیث سامنے آئی تھی، حکیم صاحب امیروں، نوابوں اور بادشاہوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سہنے سے گھبرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حکیم صاحب نے تھوڑے ہی دنوں کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، لیکن بادشاہ نے استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ اب حکیم صاحب نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچتے رہیں اور آخر ایک دن جب بادشاہ دربار پہنچا تو دیکھا کہ حکیم صاحب نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ حکیم صاحب رات ہی سے غائب ہیں۔ کہاں گئے یہ بات کوئی نہ بتا سکا۔ بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ حکیم صاحب کو تلاش کیا جائے۔ اب سنیے کہ حکیم صاحب راتوں رات کہاں جا کر چھپے۔ وہ ایک یتیم لڑکی کے گھر گئے۔ وہ بیچاری شہر کے کنارے ایک جھونپڑے میں رہتی تھی۔ اس کے والدین مر چکے تھے۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ بیٹی میں مسافر ہوں، مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دو۔ لڑکی نے بڑی خوشی سے اپنے جھونپڑے میں جگہ دے دی۔ لڑکی کچھ تھی بھی نرم دل، اور پھر اسے یہ بھی ضرورت تھی کہ کوئی اس کے ساتھ رہے۔ وہ اکیلی رہتی ہوئی گھبرا رہی تھی۔ لڑکی ان دنوں بہت پریشان تھی۔ ایک دن وہ روتی ہوئی جھونپڑے میں آئی۔ حکیم صاحب نے پوچھا، بیٹی تم روتی کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ماں باپ نے مرتے وقت ہزاروں کی جائیداد چھوڑی۔ میرے بھائیوں نے جائیداد میں سے میرا حصہ مجھ کو نہیں دیا۔ جب بار بار مانگا تو مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے قاضی کی عدالت میں اپنے حصے کے لیے دعویٰ کر دیا، لیکن آج قاضی نے میرا دعویٰ خارج کر دیا۔ کیوں؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ لڑکی نے بتایا کہ میرے بھائیوں نے محلے کے بڑے بوڑھوں سے گواہی دلوا دی کہ ان کے ماں باپ کی کوئی لڑکی نہ تھی، پھر لڑکی کا حصہ ہی کیسا؟ اچھا یہ بات ہے، بیٹی تم رنج نہ کرو، میں تم کو تمہارا حصہ دلاؤں گا۔ دانا حکیم نے اس طرح کہا تو لڑکی تعجب کے ساتھ ان کا چہرہ تکنے لگی۔ اس نے سوچا کہ جو اس کے گھر کئی دن سے مہمان ہے، شاید وہ کوئی بڑا آدمی ہے اور کسی وجہ سے یہاں آ کر رہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں اور میرا حق مجھے کس طرح دلائیں گے؟ میں کوئی بھی ہوں، اس سے تم کو کیا مطلب؟ تم کو تو بس اپنے والدین کی جائیداد میں سے حق ملنا چاہیے۔ تم کو آم کھانے سے غرض، گٹھلیاں گن کر کیا کرو گی؟ لڑکی یہ کہاوت سن کر ہنس پڑی، پھر پوچھا، تو میں کیا کروں؟ حکیم صاحب نے اس کے کان میں کچھ کہا تو لڑکی خوش ہو گئی۔ اسی وقت بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور ایک عرضی دی۔ عرضی میں اس نے لکھا کہ جب میرے ماں باپ زندہ تھے تو میری منگنی محلے کے 2 بھائیوں میں سے بڑے کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن میرے ماں باپ مر گئے، میں غریب ہو گئی تو میرے منگیتر نے منگنی توڑ دی اور شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن انہوں نے عدالت میں منگنی توڑنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس لڑکی کا چال چلن خراب ہے، یہ مجھ پر الزام لگایا ہے۔ اب میں فریاد لے کر آئی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، نہیں تو مجھ پر یہ الزام رہے گا تو کوئی میرے ساتھ شادی نہ کرے گا۔ یہ عرضی پڑھ کر بادشاہ نے منگیتر کا نام پوچھا۔
لڑکی نے نام اور پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت منگیتر کو دربار میں آنے کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے ہوئے گئے اور منگیتر کو بلا لائے۔ بادشاہ نے منگیتر سے کہا کہ تم نے اس لڑکی پر الزام لگایا ہے کہ اس کا چال چلن خراب ہے، اسی وجہ سے تم نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تم ثبوت پیش کرو، نہیں تو تم کو سزا دی جائے گی۔ حضور، میں اس کا منگیتر کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ یہ میری سگی بہن ہے؟ سگی بہن سے کوئی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے لڑکی کو ڈانٹا کہ تو نے جھوٹی عرضی کیوں دی؟ لڑکی نے کہا، حضور، اس سے ثبوت تو مانگیے۔ بادشاہ نے لڑکے سے ثبوت مانگا تو لڑکا محلے کے بڑے بوڑھوں کو بلا لایا۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان کر کہا کہ ہاں، یہ تو سگی بہن ہی ہیں۔ اب تو بادشاہ نے لڑکی کو بہت ڈانٹا۔ وہ حکم دینے ہی والا تھا کہ لڑکی کو کوڑے مارے جائیں کہ لڑکی خوش ہو کر ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ میں نے مقدمہ جیت لیا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اب لڑکی نے ساری آپ بیتی بتائی اور کہا کہ انہی لوگوں نے میرے بھائیوں کے کہنے سے قاضی صاحب کی عدالت میں جھوٹی گواہی دی کہ یہ لڑکی ان کی بہن نہیں ہے، تو میں نے اس ترکیب سے ان سے اقبال کرا لیا۔ اب میرا حق دلوائیے۔ بادشاہ ساری کہانی اور مقدمے کا حال سن کر خوب ہنسا۔ اس نے قاضی صاحب کو طلب کیا۔ قاضی صاحب نے آ کر ان کا مقدمہ، گواہیاں اور اپنا فیصلہ سنایا تو بادشاہ نے لڑکی کے دونوں بھائیوں اور گواہوں کو جیل بھیج دیا اور لڑکی کو اس کے باپ کی جائیداد میں سے حصہ دلوایا اور بہت کچھ اپنے پاس سے انعام بھی دیا۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا، اے لڑکی، تیری عمر تو ابھی بہت کم ہے، لیکن تو نے سمجھداری سے کام لیا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی بڑی افلاطون ہے۔ سچ بتا، تجھ کو یہ تدبیر کس نے بتائی ہے؟ لڑکی نے عرض کیا کہ حضور، میرے جھونپڑے میں ایک مسافر آ کر رہا ہے، اسی نے مجھے یہ ترکیب بتائی ہے۔ وہ کوئی بہت بڑا سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نام پوچھا مگر اس نے نام نہیں بتایا۔ بادشاہ سن کر مسکرایا۔ لڑکی کو وہیں روک لیا اور سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر اس لڑکی کے مہمان کو پکڑ لاؤ، مگر دیکھو بڑی عزت سے لانا، ہو نہ ہو وہ ہمارے دانا حکیم ہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں حکیم صاحب شاہی سواری پر دربار میں لائے گئے۔ بادشاہ خود اٹھا اور بڑھ کر ان کو سواری سے اتارا، دربار میں لایا اور اپنے برابر کی کرسی پر بٹھایا۔ پھر بولا، کہیے حکیم صاحب، اب کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر یہ شعر پڑھا، نگاہیں کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر۔ حکیم صاحب، آپ تو پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ خوشبو رکھی ہے کہ آپ چھپنا چاہیں تو چھپ نہیں سکتے۔ حکیم صاحب یہ سن کر مسکرائے اور وزیر بننا منظور کر لیا، لیکن وہ تھوڑے ہی دن وزیر رہے، پھر کسی بہانے سے اپنے گھر گئے اور کہیں چھپ گئے۔ پھر کیسے پہچانے گئے، یہ بھی بڑی مزیدار کہانی ہے۔